نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ایک میٹنگ ہوئی جو کہ امتحانات کے جو اس وقت ہو رہے ہیں او اور اے لیول کے اس سلسلے میں تھی. اس کی صدارت جناب اسد عمر صاحب نے کی اور صوبائی وزراء جناب مراد راس، جناب راجہ یاسر، شاہرام خان، تیمور جھگڑا، سعید غنی، ڈاکٹر ربابہ اور باقی صوبوں کے سیکرٹریز اور ان سب نے اس میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا. جو یہ میٹنگ تھی اس میں تفصیل سے جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پہ صحت کے حساب سے جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا. تو ڈاکٹر فیصل صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو اس وقت صحت کے نقطہ نگاہ سے جو صورتحال ہے اس پہ روشنی ڈالیں. شکریہ شفقت صاحب. السلام علیکم. آج صبح بھی پریس بریفنگ میں نے کچھ اعداد و شمار سامنے رکھے تھے اور اس کرونا وائرس کی اس تیسری لہر کی شدت کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا تھا. یاد رہے لیکن دہرانے کی خاطر یاد دہانے کی خاطر یہ کہتا چلوں کہ یہ پچھلے چند ہفتوں میں لگاتار یہ مریض موجود رہے ہیں، ان میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ آج جو کرٹیکل مریض ہیں جو آکسیجن پہ ہوتے ہیں یا وینٹیلیٹر پہ، ان کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی. جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہے پاکستان کے اندر، یہ کرٹیکل مریضوں کی تعداد میں سب سے بڑا نمبر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وبا کی یہ تیسری لہر شدت سے موجود ہے اور اس کے نتیجے میں این سی او سی میں اور این سی سی کے بڑے فیصلے کے ذریعے زیادہ اسٹرکٹ کمپلائنس، یعنی زیادہ جو ہماری ریسٹرکشنز ہیں ان کے اوپر زیادہ سختی سے عمل درآمد کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں. بلکہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ گزشتہ روز مردان میں تو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اس لیے کہ وہاں کی جو پازیٹیوٹی کی شرح تھی وہ بہت زیادہ تھی. اس صورتحال میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا اور یہ دہرانے کا مقصد تھا جو میں صبح بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بیماری کی شدت نہ صرف تیز ہے بلکہ پچھلے کچھ عرصے میں اس میں اضافہ بھی ہوا ہے اور اس کا جو ہیلتھ سسٹم کے اوپر پریشر ہے وہ خاصا زیادہ ہے. تو اس پس منظر میں کچھ فیصلے کیے گئے جس کے بارے میں شفقت صاحب آپ کو بتائیں. جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہے پاکستان کے اندر، یہ کرٹیکل مریضوں کی تعداد میں سب سے بڑا نمبر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وبا کی یہ تیسری لہر شدت سے موجود ہے اور اس کے نتیجے میں این سی او سی میں اور این سی سی کے بڑے فیصلے کے ذریعے زیادہ اسٹرکٹ کمپلائنس، یعنی زیادہ جو ہماری ریسٹرکشنز ہیں ان کے اوپر زیادہ سختی سے عمل درآمد کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں. بلکہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ گزشتہ روز مردان میں تو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اس لیے کہ وہاں کی جو پازیٹیوٹی کی شرح تھی وہ بہت زیادہ تھی. اس صورتحال میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا اور یہ دہرانے کا مقصد تھا جو میں صبح بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بیماری کی شدت نہ صرف تیز ہے بلکہ پچھلے کچھ عرصے میں اس میں اضافہ بھی ہوا ہے اور اس کا جو ہیلتھ سسٹم کے اوپر پریشر ہے وہ خاصا زیادہ ہے. تو اس پس منظر میں کچھ فیصلے کیے گئے جس کے بارے میں شفقت صاحب آپ کو بتائیں. شکریہ ڈاکٹر فیصل. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ہم نے آخری میٹنگ این سی او سی میں کی تھی 18 اپریل کو اور جس میں یہ فیصلے کیے گئے تھے کہ امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اس دن سے لے کے آج تک ایک 27 اپریل تک بہت تیزی سے بیماری میں اضافہ ہوا ہے. تو اس لیے کیونکہ شاید ہم ایک ایسی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں مختلف ایریاز کا جہاں زیادہ انفیکشن ہے اس کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے، تو لہٰذا ایک فیصلہ جو کیا گیا اور یہ فیصلہ متفقہ طور پہ سارے وزراء اور چیئرمین اسد عمر کی صدارت میں یہ فیصلے ہوئے کہ مڈ جون تک، یعنی کہ 15 جون تک سارے کے سارے امتحان
جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے، یعنی کہ آج سے لے کے 15 جون تک کوئی بھی امتحان جو ہے نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 9، 10، 11، 12 کے امتحانات مئی کے آخر میں شروع ہونے تھے، اب وہ مزید ملتوی ہو گئے اور وہ 15 جون تک کوئی امتحان نہیں ہوگا، اور پھر حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے، اور اس کے مطابق مڈ مئی میں یا مئی کے تیسرے ہفتے میں دوبارہ بیماری کا جائزہ لے کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ان امتحانات کو اور آگے لے کے جانا ہے یا ان کو شروع کرا دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جون 15 کے بعد امتحانات شروع ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جولائی میں اور اگست کے کچھ حصے تک بھی جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو میں بعد میں بتاؤں گا کہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے کیسے ایڈجسٹ کیا ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ جو امتحانات کینسل کیے، او لیول کے امتحانات جو ہیں وہ اب اکتوبر نومبر کے سائیکل میں ہوں گے، اور اسی طرح جو اے اور اے ایس کے امتحانات ہیں وہ اکتوبر نومبر سائیکل میں ہوں گے، اور جو پاکستانی یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں بچے، ان کے لیے ہم انشور کریں گے کہ جنوری تک ایڈمیشنز جو ہے وہ ہوتی رہیں تاکہ بچوں کو ایڈمیشن میں اور یونیورسٹیز میں جانے کے کوئی پرابلم نہ ہو۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک ایسا طبقہ رہ جاتا ہے بچوں کا کہ جو مختلف مجبوریوں کی وجہ سے اگر وہ ابھی امتحان نہیں لیتے تو پھر ان کا سال ضائع ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر بہت غور و فکر کیا گیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ A2 کے وہ چند بچے جن کی کوئی مجبوری ہے کہ وہ آگے نہیں، سپٹمبر سے آگے اپنا امتحان نہیں لے جا سکتے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ A2 کے بچے جو اکتوبر نومبر کے سائیکل میں امتحان دیں گے، ان کی ایڈمیشن پاکستانی یونیورسٹیز میں ہم انشور کریں گے کہ جنوری تک ہو جائے۔ لیکن جو کچھ چند بچے ایسے ہیں جو کہ امتحانات اگر ملتوی ہوتے ہیں تو ان کا سال ضائع ہوتا ہے، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے سب منسٹرز نے اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو ڈیٹ شیٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق امتحان دینے کی سہولت فراہم کی جائے، یعنی کہ ان کی سہولت کے لیے یہ خیال رکھنے کے لیے کہ ان کا سال ضائع نہ ہو، جو بچے ابھی ضروری ہے جن کے لیے امتحان لینا، تو وہ امتحان A2 کا جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ سوموار کے بعد کسی وینیو میں 50 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو سکولز ہیں ان کو وینیو بنایا جائے، یا جو ایگزسٹنگ وینیوز ہیں ان میں تعداد کم کی جائے اور 50 تک لے کے آیا جائے، تاکہ جو چند ہزار بچے امتحان، میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ جو ٹوٹل A2 کے بچے ہیں وہ تقریباً لگ بھگ کو 20,000 کے قریب ہیں، ان میں سے بیشتر تو ایسے ہوں گے جنہوں نے پاکستانی یونیورسٹی میں جانا ہے، ان کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اکتوبر نومبر میں امتحان دیں اور جنوری میں پاکستانی یونیورسٹیز میں داخلہ ہو جائے۔ لیکن وہ اس کے بعد جو تھوڑے بچے بچتے ہیں جن کی کوئی مجبوری ہے، تو ان کے لیے جہاں پہ امتحانات ہوں گے وہاں 50 سے زیادہ بچہ نہیں ہوگا، اور اس کے باہر، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ باہر تھوڑا سا جمگھٹا ہوا، باہر وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز تعینات کی جائیں گی تاکہ وہاں پہ کوئی جمگھٹا اور ایسا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو۔ یہ مشکل وقت ہے، اور مشکل وقت میں کوئی بھی فیصلہ آسان نہیں ہوتا۔ اس سے یقیناً بہت سارے والدین کو تسلی ہوگی کہ بچے جو ہیں وہ ان دنوں میں جب کہ کووڈ ہے بڑے زوروں پہ، تو وہ امتحانات کے لیے نہیں جائیں گے، اور جن کی مجبوری ہے ان کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہے۔ تو یہ ایک کلیکٹیو اسپرٹ میں ہم نے جو بہترین سمجھا ہے بچوں کی مستقبل کی خاطر، وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اگر زیادہ تر بچے جو ہیں، اور جیسے پہلے کیمبرج اعلان کر چکا ہے
کہ جو بچے اکتوبر نومبر میں جو ملتوی ہو رہے ہیں کوئی ایکسٹرا چارج کوئی ایکسٹرا فی جو ہے وہ نہیں لی جائے گی، اور مختلف اور بھی کنسیشنز دیے ہیں وہ بھی سارے اپلیکیبل ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں اب یہ ہے کہ ہم جو مڈ میں ویسے تو عمومی طور پہ تقریباً روز صحت کی حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے، لیکن ایک فارمل ریویو جو ہے وہ 15 مئی کے بعد ہوگا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ شوکت صاحب، بس اتنا کہ یہ جو کل تعداد تھی اس اے او لیول کی، یہ تقریباً 85,000 بچے تھے جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف دنوں میں امتحان دینا تھا۔ اس میں سے اب یہ کم ہو کے 21,000 رہ جائیں گے۔ اگر وہ تمام بھی دینا چاہتے ہیں بچے امتحان، لیکن جیسے شفقت صاحب نے کہا کہ اس کی تعداد فردر کم ہو جائے گی، کیونکہ جن کو یہ فیسلٹی یا ایک جو پاکستان کے اندر جو ایڈمیشنز ہیں وہ آگے چلی جائیں گی، تو یہ آپشن ان کے پاس آ جائے گی۔ اور جو امتحان دے بھی رہے ہوں گے وہ جو ہماری ایس او پیز ہیں اس کی بہت اسٹرکٹ کمپلائنس وہاں انشور کی جائے گی۔ کسی بھی ایک سینٹر کے اندر یا ایک کمرے کے اندر 50 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے، اور جو باہر کی بھیڑ ہے اس کو بھی ذرا زیادہ اسٹرکٹلی مینیج کیا جائے گا تاکہ کسی جگہ بھی بہت ہجوم نہ ہو۔ میں صرف آخر میں یہ کہہ دوں کہ امتحانات بہت ضروری ہوتے ہیں بچوں کے لیے، اس لیے کہ ایک جو مسلسل پڑھائی اور محنت اور وہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کا آخری وقت جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی ہم تعلیم کے وزیر اور سارے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے بڑا غور کیا اور کہا کہ امتحان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن فیسیلیٹیشن کے لیے کچھ زیادہ تر امتحانات اکتوبر نومبر میں یا جولائی کے بعد، اور کچھ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آج کل امتحان۔ بہت مہربانی، شکریہ۔